السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شابان جلن شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایم.اے اردو و اقبالیات کے امتحانات ہو رہے ہیں، تو میں آج آپ کو پیپر تنقید کا پرچہ جو ہے اس کے گزشتہ 5 سالوں میں آنے والے مختلف سوالات جو میں نے حل کیے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، تنقیدی دبستان اور تنقیدی نظریات کے مصنفین کے نام لکھیں۔ تو تنقیدی دبستان ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے اور تنقیدی نظریات سید احتشام حسین کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، لٹریری بایوگرافیا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کالرج کی تصنیف ہے۔ پھر سوال ہے کہ کالرج نے متخیلہ کو کن 2 حصوں میں تقسیم کیا؟ تو کالرج نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اولین متخیلہ یعنی پرائمری امیجینیشن اور ثانوی متخیلہ یعنی سیکنڈری امیجینیشن۔ ارسطو سے ایلیٹ تک اور مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنفین کے نام۔ تو ارسطو سے ایلیٹ تک کے مصنف ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی، اور مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف ہیں سجاد باقر رضوی۔ تو اس کے ساتھ ہمارا اگلا سوال ہے، استعارہ کسے کہتے ہیں؟ تو مشترک خصوصیات کی بنا پر کسی ایک چیز کو کوئی دوسری چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کے معنی ادھار لینے کے ہیں۔ اس کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ اسی کے ساتھ ہمارا اگلا سوال ہے کہ مارکسی دبستان کس مفکر کے نظریات تو یہ ہے کارل مارکس، 19ویں صدی کا جرمن مفکر ہے۔ تو ارسطو نے کیتھارسس کے لیے کن 2 جذبوں کو ضروری خیال کیا ہے؟ تو ارسطو نے اس کے لیے پلاٹ اور کردار المیہ کے دو عناصر ہیں، وہ ہیں۔ اسی طرح حالی نے اچھی شاعری کے اوصاف کس مغربی شاعر سے مستعار لیے؟ تو کالرج سے لیے۔ دی ویسٹ لینڈ کس مغربی نقاد اور شاعر کی شہر آفاق نظم ہے؟ تو یہ ٹی.ایس. ایلیٹ کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا اگلا سوال ہے تو اس کے بعد ہمارا سوال ہے، قوت متخیلہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد دھیان، خیال، تصور، اختراع، بندش خیال وغیرہ کی قوت۔ اور دبستان سے کیا مراد ہے؟ تو انسانوں کا ایسا گروہ جو کسی مخصوص عقیدے، نظریے، خیال یا مسلک کا بانی یا پیروکار ہو، دبستان کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں۔ تو انتقاد اور اصول انتقاد ادبیات کے مصنف سید عابد علی عابد ہیں، اور اردو کے 2 مارکسی ناقدین کے نام لکھنے ہیں۔ تو یہ سجاد ظہیر ہے، احتشام حسین ہے اور مجنوں گورکھپوری یہ ہے۔ تو ٹی.ایس. ایلیٹ کو ادب کا کون سا ایوارڈ ملا؟ تو 1948 میں ٹی.ایس. ایلیٹ کو ادب کا نوبل پرائز جو ہے وہ ملا۔ اس کے ساتھ ہمارا اگلا سوال ہے، تنقیدی نظریات اور تنقیدی دبستان کے مصنفین کے نام لکھیں۔ تو تنقیدی نظریات سید احتشام حسین کی ہے، جبکہ تنقیدی دبستان ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ لائن جینس نے ترفع کے کون سے عناصر بیان کیے؟ تو اس نے 5 ترفع کے عناصر جو ہے وہ بتائے ہیں۔ سب سے پہلے عظمت خیال ہے، پھر شدت جذبات ہے، پھر ثنائے بدیع ہے، پھر الفاظ کا انتخاب ہے، پھر ترتیب الفاظ ہے۔ پھر ہمارا اگلا سوال ہے کہ حالی نے اچھے شاعر کے لیے کن اوصاف کو لازمی قرار دیا؟ تو حالی نے جو اوصاف بتلائے وہ ہے تخیل، کائنات کا مطالعہ اور انتخاب الفاظ، یعنی اچھے الفاظ جو ہیں وہ اچھے خیال کے لیے روشنی کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح شاعرانہ تعلی کسے کہتے ہیں؟ مثال سے واضح کریں۔
تو شاعر کا اپنے منہ میاں مٹھو بننا شاعرانہ تعلیق کہلاتا ہے۔ جیسا کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو صنعت تضاد کی کوئی شعری مثال دیں تو تضاد الٹ کو کہتے ہیں، ضد کو کہتے ہیں، ضد سے ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو آگ اور پانی دو الگ کیفیات ہیں، دو الگ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹ ہیں۔ تو یہ صنعت تضاد اس شعر میں استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح ہماری جو اگلا سوال ہے ہمارا وہ ہے 2 ترقی پسند ناقدین کے نام لکھیں۔ تو سجاد ظہیر ہے اور سید احتشام حسین ہے۔ اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے شاعری کا مطالعہ کس مغربی نقاد کے مضمون کا اردو ترجمہ ہے؟ تو یہ کالرج کے مضمون کا اردو ترجمہ ہے۔ روایت اور انفرادی صلاحیت کس مغربی نقاد کا مضمون کا اردو ترجمہ ہے؟ تو یہ ٹی ایس ایلیٹ کے مضمون کا اردو ترجمہ ہے۔ اسی طرح بایوگرافیا لٹریریا کا موضوع کیا ہے؟ تو اس میں انسانی نفسیات پر تنقید کی گئی ہے۔ تو سید احتشام حسین کی تنقیدی کتاب کا کسی بھی تنقیدی کتاب کا نام لکھنا ہے تو ان کی تنقیدی کتاب تنقیدی نظریات ہے۔ اسی طرح ہمارا اگلا سوال ہے کہ لائن جینس کا عہد کون سے عہد میں ہے؟ تو یہ مغربی ادب کے پہلے عہد کا باقاعدہ پہلا نقاد ہے۔ اسی طرح سید عبداللہ کی کسی تنقیدی کتاب کا نام لکھیں تو یہ اشارات تنقید ہے۔ اسی طرح حالی کی کسی ایک تنقیدی کتاب کا نام اور پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کریں۔ تو مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں اس لیے پسند ہے کہ کیونکہ یہ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، اس لیے یہ پسند ہے۔ تو انسان اور آدمی کے علاوہ حسن عسکری کی ایک کتاب کا نام لکھیں تو جھلکیاں، ستارہ اور بادباں، اس طرح ان کی کتابیں ہیں۔ تو سید احتشام حسن کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ تو ان کا تعلق مارکسی دبستان سے ہے۔ اسی طرح ہمارا آخری سوال ہے کہ لائن جینس نے ترفع کے کتنے عناصر بتائے؟ تو یہ لائن جینس نے 5 عناصر بتائے۔ امید ہے عزیز ناظرین اور عزیز طلبہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ شکریہ۔